بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجود وجہ کائنات ہے۔ تمام حاضرین و ناظرین کو طیب الحسنی کا سلام۔ آپ کا میزبان بڑے اہم عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ تحریک انصاف جھنڈا لگاؤ مہم ناظرین کرام، آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ تحریک انصاف نے جو جھنڈا لگاؤ مہم کا آغاز کیا ہے گزشتہ کئی دنوں سے، اس میں حدت اور شدت تب پیدا ہوئی ہے جب زمان پر لاہور کے اندر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے جھنڈا لگایا ہے، جسے ہم پرچم کشائی کہتے ہیں۔ جھنڈا جب لگایا ہے، اس کی ویڈیو اور اس کی پکس دیکھتے ہی دیکھے ملینز میں لوگوں نے شیئر اور دیکھی اور لائک کی ہوتی۔ اس حوالے سے بات کریں گے، اور اسی ویڈیو کو لے کر ناظرین کرام اور اس پکس کو لے کر پاکستان کے اندر کچھ ایسے صحافی ہیں جن کو بڑی وہ تکلیف دے گزری ہے ویڈیو، اسی پہ بات کریں گے۔ ہماری پرومیننٹ نیوز اینکر ہیں محترمہ غریدہ فاروقی صاحبہ، وہ لکھتی ہیں اپنے ایک ٹویٹر میں، وہ کہتی ہیں جی عمران خان صاحب نے پرچم تو لگا دیا ہے اپنا تحریک انصاف کا، نہ ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی نظر آئے، نہ اسد عمر نظر آئے، نہ پرویز خٹک نظر آئے، نہ فواد چودھری نظر آئے، صرف کچھ چند افراد گمنام جن کا کوئی نام نہیں ہے وہ نظر آئے۔ ناظرین کرام، مجھے علم ہے اس بات کا کہ غریدہ فاروقی صاحبہ جن کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہی ہیں میں ان کو سمجھ گیا ہوں، اور مجھے یہ بھی بات علم ہے کہ انہیں اس ویڈیو اور ان پکس کی تکلیف کیوں ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو پتا ہوگا کہ جب بھی نواز شریف کا دور تھا اور سابقہ حکومتوں کا دور تھا عمران خان صاحب کو حکومت کو چھوڑ کے، جب بھی نواز شریف باہر دوروں پہ جاتے تھے تو اسپیشل جو ہے ان کا ایک کوٹا ہوتا تھا صحافیوں کا، جنہیں اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، اور ان کا اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، صرف ایک صحافی بھی چلا جائے تو بہت ہوتا تھا، آپ کو انفارمیشن وہاں سے بھی مل جاتی تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن پورا جہاز جب لے کے جاتے تھے اپنے بہت سے لوگ جب لے کے جاتے تھے تو کچھ چند صحافی جو ہے پرومیننٹ، ان کے بھی جو ویزے لگائے جاتے تھے اور انہیں بھی ساتھ لے کے جاتے تھے، اور انہیں شاہی خرچیوں میں ناظرین کرام پاکستان کے خرچے اور شاہی خرچیوں جسے ہم کہتے ہیں پاکستان کے خزانے میں سے جو پیسہ ہے ان کے اوپر بھی لوٹاتے تھے۔ ان کو صرف انٹرٹین کرنے کے لیے کچھ صحافی یہاں سے جاتے تھے ناظرین کرام، جہازوں پہ اور باہر رہتے تھے، صرف کیا کرنا تھا، انہیں نواز شریف صاحب کو بور نہیں ہونے دینا تھا، انٹرٹین کرنا تھا، کیونکہ یہ وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ اور حیران کن بات ہے کہ پاکستان جو ہے اتنے قرضوں کے باوجود ڈوبا ہوا ہے، اور انہیں جو ہے اپنے بور ہونے کی پڑی ہوتی ہے کہ کہیں ہم جو ہے بور نہ ہوں تو ہمیں انٹرٹین کرنے کے لیے کوئی صحافی ساتھ لے گے، ساتھ کسی صحافی کو اس لیے ساتھ لے گے کہ ہمیں یہ انفارمیشن دے گا اور ہمیں بتائے گا کہ ہمیں نیکسٹ آنے والے دنوں میں متعدد دفعہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے کچھ صحافی انہیں سجیشن دیتے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے، نہیں بہتر۔ مجھے بڑی اس لیے عمران خان کے دور میں ناظرین کرام آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے شاہی خرچہ نہیں کی، انہوں نے خزانے پر کوئی زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ اگر وہ اپنی پانی کی بوتل لیتے تھے نا، اس کو بھی پورا ختم کرتے تھے، صرف اس لیے نہیں چھوڑتے تھے آدھا پانی کہ یہ خزانے کے پیسہ ہے اور میں نے جواب دے ہوں کل کو قوم۔ ایسا ہونا چاہیے ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں اگر ایسا کوئی لیڈر ہے تو ہمیں بتایا جائے۔ اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں آئی ایم ایف کی ڈیل کے حوالے سے۔ حکومت ناظرین کرام، جب آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی ہے اس کے بعد پریس کانفرنس بھی محترم وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کی اپنی کابینہ کے ساتھ بیٹھ کر، ڈار صاحب بیٹھے تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ بیٹھی ہوئی، اور اس میں ایسے جشن منائے جا رہے ہیں۔ اور ایسے یہ بھی پاکستان کے اندر آئی ایم ایف ڈیل ہونے کے بعد جو ہے ایم ڈی صاحب سے جو ڈیل ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے محترمہ سے پاکستان کی شہباز شریف صاحب کی، تو ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ بہت زیادہ بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، ایسے جشن منایا جا رہا ہے کہ جیسے پاکستان کا سارا قرضہ ہی اتر گیا۔ افسوس اور شرم کا مقام ہماری حکومت اور ہماری کابینہ کے لیے کہ یقین مانیے آپ بازار میں چلے جائیں، آپ کو جو کریانہ سٹور ہے خرد و نوش جہاں سے ہم خریدتے ہیں، وہاں بھی باہر بورڈ آویزہ ہوتے ہیں کہ ادھار مانگ کر شرمندہ مت کریں۔ ہماری کابینہ دیکھ لیں ناظرین کرنا، ایسے جشن ڈال رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آئی ایم ایف نے ہمیں قرضہ دیا ہے، قرضہ جب ہم نے ادا کرنا ہے تو ان کو دگنے نرخوں میں ہم نے ادا کرنا ہے۔ ڈالر آپ دیکھ رہے ہیں بڑھتا اوپن مارکیٹ میں، گو کہ ابھی بہتری آئی ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں، لیکن پھر بھی ڈالر جو ہے مزید دیکھنے دنوں میں جو ہے وہ اپ ہی ہوگا، نیچے نہیں آئے گا۔ ڈالر کی قیمت میں جو ہے اضافہ ہوگا، وہ نیچے نہیں آئے گا۔
بڑی حیران کن بات ہے جس طرح جشن حکومت بنا رہی ہے اور حکومت باتیں اس طرح کر رہی ہے کہ پتہ نہیں ہمیں جو ہے وہ ہمارے قرضے معاف ہو گئے ہیں، ہمارا جو ہے یہ ہم پاکستانی قوم کو جو باہر والے لوگ سمجھتے ہیں یتیم ہے مسکین ہے، وہ لیبل جو ہے وہ ہٹ گیا ہے، یہ لیبل ہٹ گیا ہے کہ جو ہے یہ تھوڑے سے پاکستانی جو ہے وہ شاطر باز ہیں، یہ لیبل ختم ہو گیا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں؟ صرف کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہمیں منظور ہو گئی اور وہ ہمیں جو ہے وہ ادھار دینے پہ رضامند ہو گئے ہیں 9 منتھ کے لیے، تو ہم نے جو ہے وہ بھنگڑے ڈالنے شروع ہو۔ میں حیران ہوں اس کابینہ پہ اور اس قیادت پہ کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، بہت سے صحافیوں نے بات کی تھی، ایک دور میں آپ کو پتا ہوگا سلیم صافی صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت گزرنے دیں، اس کے بعد یہ پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے، یہ بھی بیماری کا بہانہ کریں گے، لندن بھاگ جائیں گے یا کسی اور اپنے جو ہے وہ وزٹ پہ باہر چلے جائیں گے اور پھر پاکستان ہی نہیں آئیں گے، صرف الیکشن کے دنوں میں پاکستان آئیں گے۔ آج کہاں ہیں؟ میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے 150 کیسز سے زیادہ کیسز اس وقت عمران خان فیس کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں بھاگے، گرفتاری خدشے کے باوجود بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پیش ہوئے، انہیں یہ خدشہ لاحق تھا اور جو آرڈیننس رات کو پیش کیا گیا 12 بجے کے بعد۔ میں حیران کن ہوں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے حکومت بڑی ایکٹیو ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم گرفتاری کریں گے۔ ناظرین میں بتاتا چلوں عمران خان صاحب کو گرفتاری کا خدشہ ہونے کے باوجود بھی وہ کہیں شریف خاندان کی طرح کہیں بیماری کا بہانہ کر کے باہر علاج نہیں کروانے چلے گئے، کہیں جو ہے وہ لندن نہیں بھاگ گئے گرفتاری کے ڈر سے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے اور آپ سبھی لوگوں کو اس بات کا علم بھی ہے اور پتہ بھی ہے مجھ سے زیادہ کہ جب بھی نواز شریف کو اس کے پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں، جب اسے جیل کی سلاخیں دکھائی جاتی ہیں تو اس کے پلیٹلیٹ گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسا وہ عوام کے سامنے پیش ہوتا ہے اور حکومت کو ایسا بتایا جا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کی طرف سے کہ یہ بیچارہ آخری دنوں پہ یہ وینٹیلیٹر پہ، اس کے بعد اس کے بچنے کو کوئی چانسز نہیں ہے، تو حکومت جو ہے وہ اسے جو ہے وہ باہر کا ویزا دے دیتی ہے، ایشو کر دیتی ہے کہ جی آپ جائیں، اگر آپ کا پاکستان میں عدالتوں میں وہ پاکستان کے اسپتالوں میں اور اگر آپ کو علاج اچھا نہیں مل رہا تو آپ باہر جا کے کریں۔ میں حیران کن بات تو ایک صارف نے ٹویٹر پہ لکھا تھا، میں بڑا جو ہے نا میں حیران ہوا، اس نے لکھا تھا جی پنجاب میں بڑے بڑے بورڈ آویزہ ہیں، اشتہارات لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بورڈ آویزہ ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے صحت مند پنجاب، صحت مند پنجاب لکھا ہوا ہے، اور ان بورڈوں پہ صحت مند پنجاب کے ساتھ بڑی بڑی تصویریں ان لوگوں کی آویزہ ہیں جو ہمیشہ پورا خاندان جو ہے وہ علاج باہر کرواتا ہے۔ صحت کہتے یہ ہے کہ صحت مند پنجاب ہے لیکن علاج اپنا باہر سے کرواتے ہیں، ڈاکٹر نہیں مانتے، پاکستان کے ڈاکٹر قابل نہیں ہیں، پاکستانی قوم کے لیے شاید قابل ہوں لیکن ان خاندان والوں کے لیے قابل نہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ باہر وہ علاج کرواتے ہیں۔ اور کیا لکھتے ہیں پنجاب پہ بڑے بڑے اشتہارات لگائیں گے، اس پہ اپنی تصویر آویزہ کریں گے بڑی بڑی، اور کیپشن کیا لکھیں گے؟ صحت مند پنجاب۔ میں حیران کن بات ہوں کہ اس صارف نے جب یہ لکھا تو میں بھی تھوڑا سا حیران ہوا۔ دیکھیں جی بات تو اس نے حق کی ہے اور سچ کی ہے کہ پورا خاندان باہر، پورا ٹولہ جو ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے اور اس کے علاوہ بتاتا چلوں شیخ رشید صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ کی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کو آپ نے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ یہ پاکستانی قوم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے شیخ رشید صاحب نے ٹویٹ کی ہے، اگر پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے تو پھر پاکستان سے باہر جائیدادیں رکھنے والوں کو بھی پاکستان میں الیکشن لڑنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا جی پاکستان کا وزیر اعظم ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے پاس جو ہے وہ اپنے اساتذہ سے زیادہ پیسے ہوں، اور دوسری بات باہر جس کے فلیٹس ہوں، جس کی جائیدادیں ہوں، اسے بھی پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے ناظرین کرام، میں دیکھتا ہوں پھر کہ کیسے زرداری، کیسے شہباز، کیسے نواز، یہ سبھی لوگ اپنی باہر کی جائیدادیں بیچیں گے اور پھر کہیں گے ہم اقتدار کا جو کرسی مزے لوٹتے ہیں وہ پاکستان میں ہے۔ پھر یہ کیا فلم ڈالتے ہیں پارلیمنٹ میں آ کے اور کون سا آرڈیننس جاری کرتے ہیں یہ تو بعد میں ہی بتا سکوں گا آپ کو، لیکن حیران کن بات ہے کہ وہ شیخ رشید صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے
وہ بہت اچھا ہے کہ اگر ہمارے جو محب وطن پاکستانی باہر رہتے ہیں، جو جب بھی آپ ڈونیشنز کے لیے کہتے ہیں، جب بھی کوئی قدرتی آفت پاکستان میں آتی ہے تو بہت زیادہ ڈالرز میں پاکستانی قوم کی مدد کرتے ہیں، اور انہیں جو ہے آپ ان سے جو ہے وہ ووٹ کا حق چھین رہے ہیں، انہیں دے رہے نہیں ہیں ووٹ کا حق. تو آپ اگر انہیں حق نہیں دے رہے تو پھر آپ کیسے، آپ باہر کی جائیدادوں کے مالک ہیں، اپنی باہر آپ کی جائیدادیں، اور پھر آپ آگے پاکستان میں الیکشن لڑتے ہیں اور وزیر اعظم بن جاتے ہیں. یہ بھی تو کھلا کھلا تضاد ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کھلا کھلا آپ دیکھیں تضاد ہے. اسی کے ساتھ جو ہے نا ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں. حامد میر صاحب نے بھی جو ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بڑی باتیں کی ہیں جی، کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ ایک سیاست کے اندر بڑا چمکتا ہوا چہرہ جو ہے وہ شہباز شریف کا دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے اسے بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے بڑے کلیدی کردار ادا کریں گے آنے والے دنوں میں. میں حیران کن ہوں کہ جو بندہ 14 منتھ ہو گئے ہیں وہ نہیں کر سکا، جس ڈار کو ہم کہتے تھے اور جن کو لوگ اور ان کی کابینہ کہتی تھی کہ بہت اچھے ہیں، ڈالر نیچے آ جائے گا، جب وہ لندن سے یہاں آئے پاکستان، آج تک حالات بگڑتے جا رہے ہیں، ڈالر اوپر جاتا جا رہا ہے، خرد و نوش کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کس کابینہ کے لوگ کیسے کہتے تھے جی ڈار صاحب بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، ان بڑا تجربہ ہے، وہ ڈالر کو نیچے لے آئیں گے، خرد و نوش کی قیمت، جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو کنٹرول کر لیں گے. تمام ہی چیزوں میں جو ناظرین کرام جو ہے وہ انتہائی درجے کی مندی نظر آ رہی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیب الحسنی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل. بہت شکریہ.